ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 18 اپریل 2021 کی قرآن کلاس نمبر 76 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. ٹاپک وہی منافقین کا چل رہا ہے، اور سورۃ النساء کے سٹارٹ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ النساء کا جو میجر پورشن ہے وہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، عورتیں، غلام، بچے، ان کے حقوق کے اوپر بھی یہ صورت سب سے زیادہ ایڈریس کرنے والی صورتوں میں ایک صورت یہ ہے. یہ دو مرکزی اس کے ٹاپک ہیں. چونکہ مدنی صورت ہے تو مدینے میں سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ منافقین والی تھی، اور جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی اس کے بعد پھر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ معاشرے میں جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کے اوپر بات کی جائے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ عورتیں ہیں، بچے ہیں اور غلام. اسی لیے سورت کا نام بھی سورۃ النساء ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے اوپر یہ بات فرض کر دیتے شریعت کے طور پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنوں کو قتل کرو. یہ اشارہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑے واقعے کی طرف، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے تقریباً 70,000 اسرائیلی جو کہ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب بھی تھے وقت کے پیغمبر کی موجودگی میں، یعنی ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کی ایک چھوٹی سی دوری کی وجہ سے وہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے، اور انہوں نے بچھڑے کے بارے میں جو ہے وہ اس کو اپنا خدا مان لیا، ڈیوینٹی کلیم کر دی.
سامری جادوگر والا واقعہ ہے، یوٹیوب کے اوپر میری الگ سے اس پہ ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو اس کی سزا میں پھر 70,000 یہودی جو تھے وہ ایک دن میں قتل کیے گئے تھے، قتل مرتد کی سزا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے، سورہ قصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ الاعراف میں. یہ وہ صورتیں ہیں جہاں پہ ڈیٹیلڈ ہسٹری آئی ہے بنی اسرائیل کی. اور وہاں پہ پھر کہا گیا تھا اپنوں کو قتل کرو، یعنی ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، کیونکہ اگر دوسرا قبیلہ کرتا تو وہ ایک قبائلی تعصب سامنے آ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے منافقین کو، کیونکہ منافقین یہودی ہی تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، تو انہی کی طرف روح سخن ہے کہ اگر تم لوگ جو بڑے وفاداری دکھاتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، دعوے دار ہو اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہو، اگر تم پہ یہ امتحان آتا کہ تم اپنوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا پھر تم اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑو. کہتے تو ہے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو ہجرت کی تھی اللہ کے لیے. تو اگر تم پہ بھی ہجرت فرض کی جاتی یا یہ امتحان تم پہ آتا کہ تمہیں اپنے لوگوں کو قتل کرنا پڑتا، تو پھر کیا ہوتا؟ ما فعلوه الا قلیل منہم، تو بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے اس حکم کو پورا کر سکتے. چند قلیل لوگوں کے سوا سب کے سب لوگ جو ہے اس آزمائش کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں. جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور جیسے ہی مشکل وقت آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ وہی کرتے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے وحی کے ذریعے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اس طریقے سے اگر وہ ثابت قدمی والی روش اختیار کرتے یہی ان کے حق کے اندر بہتر ہوتا. لیکن اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر تو ان کے لیے ہونا تھا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے اگر یہ واقعی اخلاص کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہتے. اب یہ یاد رکھیے گا، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو قانوناً مسلمان ہیں، اصحاب رسول ہیں، لیکن اندر سے منافق ہیں. اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ سورہ توبہ میں جا کے آئے گا کہ کس طریقے سے پھر وہ فرق ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ وہ لوگ بہانے کر کے جہاد اور قتال سے بھاگنا شروع ہو گئے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اگر یہ روش اختیار کرتے، تابع فرمان بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتا سیدھے راستے کی طرف. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، صرف محبت کا دم نہ بھرے بلکہ پیروی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہ لوگ پھر قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوں گے، ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، انعام ہوگا. من النبیین، جو کہ انبیاء میں سے بھی ہیں، سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تو انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں. والصدیقین، اور صدیقین، یہ بھی ایک ٹائٹل ہے، یعنی انبیاء کے بعد غیر انبیاء کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹائٹل ہے وہ صدیق ہے. والشہداء، اور شہداء میں ایک تو شہید ہے وہ جسے ہم جانتے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے. اسلام میں وہ بھی شہید ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی شہادت دے رہا ہوتا ہے اپنی جان دے کر کہ جس نظریے کا میں دعوے دار ہوں اس کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. ویسے جو بھی شہادت علی الناس کرتا ہے، وقت کے پیغمبر کا پیغام باقی امتیوں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے، وہ شہادت علی الناس ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر شہید ہیں اور تم جو ہے وہ باقیوں پر شہید بنائے گئے ہو، یعنی نبی علیہ السلام کا پیغام اب پوری امت تک پہنچانا ہے. یہی ذکر سورۃ الحج میں بھی آیا، اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی. والصالحین، اور جو نیکوکار ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اگر کسی کو یہ ساتھی نصیب ہو جائیں. یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان چاروں کا ساتھ اگر کسی کو قیامت والے دن نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے اعزاز ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، جب نبی علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو کہتی ہیں ہمیں تو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ نصیب کرے ساتھ اللہم رفیق الاعلیٰ، اعلیٰ جو رفقا ہیں مجھے ان کا ساتھ نصیب کر. یہی وہی رفیقہ کا لفظ ہے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت مجھے وہ بات یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام دنوں میں تھی. آپ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیکھتا جب تک کہ جنت میں اسے اس کا مقام دکھا نہ دے، اور اسے یہ اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہے، چاہے وہ موت کو اختیار کرے. تو جب نبی علیہ السلام یہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے، تو حضرت عائشہ کہتی مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے اور اب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ یہی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے میرے رب کے ساتھ، جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے میرا رب ملا دے. اور پھر نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے اسپیسیفکلی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہوئی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ تیاری تو میری اتنی زیادہ نہیں ہے، بس موٹا موٹا دین جو فرائض ہے اس میں پابندی کرتا ہوں، بہت زیادہ نفلی عبادات میرے پاس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی کوڑا تھا، کچھ کرتا کراتا ہی نہیں تھا، یعنی ایکسٹرا عبادتیں نہیں ہیں، بس ڈیٹم لیول پہ جو فرائض ہیں وہ پورے کرتا ہوں. البتہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت والے دن جس سے محبت کرتے ہو. یعنی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خالی کھلی محبت نہیں، اطاعت بھی کرے، اطاعت کے ساتھ محبت. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا حضور کی اس بات سے ہوئی کہ قیامت والے دن جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ ہوگا، اس کا ساتھ اسے نصیب ہوگا. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ، میں تجھ سے، تیرے نبی سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں. گو میرے اعمال رسول اللہ والے نہیں ہیں، نہ ابو بکر اور عمر والے، لیکن میں پھر بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اپنے انبیاء کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ محشور فرمائے، آمین. ایک اور حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے جو اس کو بیلنس کرتی ہے کہ محبت نہیں صرف بلکہ اتباع بھی چلنی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کیسے زبردست الفاظ ہیں. یعنی جس نے نافرمانی کی اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور کی پیروی بھی اختیار کرنی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ پھر میری پیروی کرو. پیروی خالی اطاعت نہیں، محبت کے ساتھ اتباع کرنا، پیروی کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع. پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف محبت کچھ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے ساتھ پیروی اختیار نہ کریں. ادروائز یہ خالی کھلی محبت ہو، دنیا میں بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ سے کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن میں نے بات آپ کی کوئی بھی نہیں ماننی، تو مجھے بتائیں اس طرح کی محبت ماں باپ اپنی اولاد کی قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب ہم میں سے تو اکثر لوگ خود بال بچے دار ہو چکے ہیں، تو ہم تو میرے خیال اب یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی محبت ماننے کے لیے تیار ہیں جس میں ہماری بات کوئی نہ مانے. ایسے ہو نہیں سکتا، یہ دنیا کا نظام ایسے چل نہیں سکتا. تو نبی علیہ السلام کی پیروی بھی کرنی ہے. صرف محبت کے دعوے کرنا، عشق رسول کے نعرے لگانا، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھنا کہ قیامت والے دن کوئی چھٹکارے والا معاملہ ہو جائے گا، تو یہ بالکل ہماری ایک وشفل تھنکنگز تو ہو سکتی ہیں، ایک خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم جو خواہش کر رہے ہیں ہماری خواہشات کے مطابق اللہ نے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ نے تو اپنے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق معاملات کو لے کے چلنا ہے. اب میرے بھائیوں، اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی ڈسکشن کروں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یہ 12 اپریل 2021 کو جو پاکستان میں ایک ابھرتی ہوئی پولیٹیکل جماعت تحریک لبیک TLP تحریک لبیک پاکستان، ان کے امیر کو گورنمنٹ لیول کے اوپر گرفتار کیا گیا، سعد رضوی صاحب کو. اور اس کے بعد آپ نے 3-4 دن دیکھا ہے کہ ملک میں ریاست اور حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. جس طریقے سے پاکستانی عوام نے اس کو ریئیکٹ کیا اور اس کے اگینسٹ جس طریقے سے حکومت نے، جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے اس کو رسپانس کیا، اور اس کا جو رزلٹ اب ہمارے سامنے ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں مزید بھگتنا پڑے گا، یہ ہمارے ملک کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب سے یہ خاکوں والا سلسلہ شروع ہوا ہے 2011 سے لے کے ابھی تک، اب تو 2021 چل رہا ہے، اپریل کا مہینہ، ان 10 سالوں میں کئی دفعہ یہ معاملات آئے اور میں نے مختلف اوقات میں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر آپ لکھیں نا گستاخانہ کارٹون کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو، تو میں نے آلموسٹ تقریباً 1.5 گھنٹے میں پورا کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے، صرف جذباتی تقریر نہیں کی ہے، جس میں نے بتایا کہ ہمارے حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے، ہمارے علماء کے کرنے کا کام کیا ہے، ہماری عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے، پھر کمبائنڈ امت لیول کے اوپر ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح OIC ہے، جو OIC بنی ہوئی ہے، اس کے کرنے کا کام کیا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروائی ہیں، وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. میں اس وقت جو یہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر تھوڑی اپنی گزارشات رکھوں گا. ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کریٹیکل ایشو کے اوپر اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا.
اب میں گورنمنٹ سے اور ریاستی اداروں سے کہوں گا کہ وہ علماء جو آپ پبلکلی آپ لوگوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، اب وہ علماء کدھر ہیں کہ آ کے امت کو سمجھائیں کہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ علماء بھی اس وقت تک ریاست کا ساتھ دیتے ہیں جب تک ان کے اپنے مفادات کے اوپر ضرب نہ پڑے۔ اب پبلک ڈائنامکس تو یہ ہے کہ عوام میں غصہ جو ہے حکومت کی اس ایکٹیویٹی کے خلاف ہے، لہٰذا کسی مکتب فکر کا عالم دین بھی اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور وہ آپ کو پارلیمنٹ میں تقریروں سے اور باقی جو مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے۔ کم از کم اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جب مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو ہمارے علماء اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمارے حکومت کو، پرائم منسٹر کو اور ریاستی اداروں کو بھی پتہ چل جانا چاہیے، خیر ان کو پہلے بھی پتہ ہے، ویسے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوں تو الگ بات ہے، کہ کون سے علماء ہیں جو واقعتاً اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں اور عوام کو صحیح راستے پر چلانا چاہتے ہیں، اور کون سے علماء ہیں جو بس صرف اپنے وقتی مفادات کے لیے کوئی ایسا بیانیہ دے دیتے ہیں۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا، پھر لوگوں کی وہ جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں، لوگ پھر اس کو برا مانتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو میری ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے جس طریقے سے اس معاملے کو مس مینج کیا ہے، سب سے بڑا جرم ہماری اس موجودہ حکومت کا ہے۔ یہ اس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی تو 20 اپریل آنے میں کئی دن باقی تھے، ایک جسٹ اناؤنسمنٹ کے اوپر آپ 10 دن پہلے پریمپٹیو رائٹ کو یوز کرتے ہوئے کہ یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا، آپ ایک ایسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ جو مکتب فکر سب سے بڑا مکتب فکر ہے ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر، بہت زیادہ محتاط اندازہ بھی لگائیں تو 70% سے زیادہ بریلوی مکتب فکر کی عوام الناس ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ڈائنامک جو جماعت ہے وہ تحریک لبیک ہے۔ اب میں یہ جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو تحریک لبیک کے حق میں جاتی ہے تو میں کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہمدردی رکھتا ہوں۔ میں تو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں ٹروتھ لور ہونے کے ناطے۔ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی افیکٹ ہی ہے نا کسی جماعت کا تو وہ میں خود ہوں۔ مجھ پہ جو 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، ایک دفعہ 28 اکتوبر 2017 کو، اور ابھی ریسنٹلی جو 14 مارچ 2021 کو، یہ دونوں اٹیمپٹ جو ہیں وہ تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے مختلف 2 بچوں کی طرف سے ہوئی۔ میں ان کو بچے ہی سمجھتا ہوں، ظاہر ہے میرے تو ابھی 43 ایئرز ایج ہے، وہ 20 سال کے تو میرے بچوں کی مانند ہے، اور مجھے ان پہ کوئی غصہ بھی نہیں ہے۔ غصہ ان کے اوپر ہے کہ جو لوگ اس طرح کے بچوں کو کی غلط تربیت کرتے ہیں، یہ تو قابل رحم ہے۔ تو میں تو ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوں اس جماعت کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت لیول پہ وہ لوگ لانچ ہوئے ہیں، لیکن جماعت سے ہی متاثرین تھے۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ حکومت نے جس طریقے سے تحریک لبیک کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا اور ایک خام خواہ کی FIR کاٹ کے اس کے اگینسٹ آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو آنا تھا، اور جب ریئیکشن آتا ہے تو آپ نے فوراً ہی اپنا وضو توڑ دیا اور اس جماعت کو کالعدم ڈکلیئر کر لیا۔ تو یہ تو آپ اپنے بیانیے کی نفی کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام لوگوں کو قومی دھارے میں پولیٹیکل جماعت کے طور پر لے کر آنا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس میں رجسٹرڈ ہونی چاہیے جماعتیں تاکہ قومی دھارے میں آئیں۔ جب کوئی جماعت قومی دھارے میں آتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، پھر آپ اسے کالعدم بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو کسی ایک جگہ تو آپ قائم رہیں، یہ دوگلی پالیسی تو نہیں چل سکتی۔ یہ اسٹیٹ اپنے دشمن خود پیدا کر رہی ہے اپنی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ مجھے بتائیں، جب بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی اس وقت 3 دن تک پاکستان میں کوئی حکومت نام کی چیز تھی؟
ٹرینوں کے ڈبے تک جلا دیے گئے, ATM مشینیں لوٹی گئیں, ریاستی ادارے کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے, ملک انہوں نے حوالے کر دیا تھا عوام کے. اس سے تو بہت کم یہ سچویشن ہوئی ہے تحریک لبیک والوں کی. تو کیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ یعنی لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل دھارے سے نکل کر اسلحہ ہاتھ میں اٹھا لیں. یہ جو چاندے کی ایکٹیویٹیز ہوگی کہ انہوں نے پولیس والوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا, یہ تو سارے پولیٹیکل لیڈرز کی ماننے والے بھی یہ حرکتیں کر دیتے ہیں, اور یہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اتنی جلدی آپ نے ڈیسیژن لیا, اور ڈیسیژن اناؤنس کرنے والے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کو شرم بھی نہیں آئی ہے. یہ وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں جو الیکشن جب لڑتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مجاہد ختم نبوت, اور یہ خود ان کی پرانی ویڈیوز بھی اب یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گی, لوگوں نے دوبارہ سے اپلوڈ کر دی ہیں, کہ جب اسی تحریک لبیک کے دھرنے 2017 میں چل رہے تھے تو اس وقت یہی آ کے ہمیں یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں, ختم نبوت کے اوپر ہم کسی کو اس طرح ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے, یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ نہیں کرنے دیں گے. اور آج وہی جماعت ہے, اور آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوغلی پالیسی رکھیں. اور ہم سٹون ایج میں تو رہ نہیں رہے ہیں. وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ گل کہندی ہے تو منو منہ کٹ میں تینوں شہروں کٹاں گی. تو آج کل تو اس کا اگلا ورژن آ چکا ہے, یعنی بات کہتی ہے تو مجھے منہ سے نکال, میں تجھے شہر بدر کروا دوں گی, کیونکہ بات تو اب تو بات ریکارڈ ہو جاتی ہے, ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے. ہوں گل کہندی ہے تو منو منہ کٹ میں تینوں دنیا تو ہی باہر کٹ دیاں گی. ظاہر ہے جی, وہ لوگ تو پھر جنت میں پہنچا دیتے ہیں نا دوسروں کو. تو اب تو کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا, اس کے پرانے بیانات اسے ہانٹ کریں گے, ڈراتے رہیں گے. کیسے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اور یہاں پہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ جب وہ 2017 میں پیسے بانٹ رہے تھے فیض آباد کے اندر, اس وقت ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کل کو یہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اداروں کا یہ کام نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں یہ کیس پریزنٹ ہوا, اور اس عدالت کی جو ورڈکٹ آئی, جو ڈیسیژن آیا, وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, وہ آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہے. اس دھرنے کے اوپر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا ڈیسیژن, وہ انہوں نے کوئی ذاتی ڈیسیژن نہیں کیا تھا. ان کے پاس جو ISI نے خود اپنی رپورٹ جمع کروائی ہوئی تھی, IB نے اپنی رپورٹ جو جمع کروائی تھی, کیونکہ سپریم کورٹ تحقیقاتی ادارہ نہیں ہوتا بلکہ باقی ادارے اس کو اسسٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کی جو معلومات ہے اس کی روشنی میں ڈیسیژن دیتے ہیں. تو یہ فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا ڈیسیژن اپنی مرضی سے نہیں لکھا تھا, بلکہ ان ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر لکھا تھا کہ اس جو دھرنے کو کس کس نے سپورٹ کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے گائیڈ لائنز دی تھیں کہ اس طریقے سے آپ چلیں ورنہ کل کے لیے آپ کی یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور دیکھ لیں, کوئی پہلے تو مصیبت کھڑی ہوتی تھی 15 20 25 سالوں کے بعد, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ ہسٹری فوراً ہی آ جاتی ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں 4 سال ہی گزرے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. جو بات اس وقت سپریم کورٹ نے کہی تھی کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا, وہ اس سے ورسٹ فارم میں ہو گیا. اور اب اگر آپ اس طریقے سے ان تحریکوں کو بین کریں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر عدالتوں کے اوپر دباؤ نہ ہوا کسی ریاستی ادارے کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے, تو پہلی پیشی پہ یہ فارغ ہو جائے گی یہ پابندی جو انہوں نے لگائی ہے. یہ بالکل ناحق پابندی لگائی ہے, اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے. آئین میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے کسی جماعت کو کالعدم کرنے کا. یہ کیس پارلیمنٹ میں بھی نہیں آیا, اور یہ اس طریقے سے انہوں نے ڈیسیژن کر دیا, اور نہ یہ چلنا ہے. اور میں بالکل وارن کر رہا ہوں, اپنی طرف سے وارن نہیں کر رہا, ایز این ایکسپرٹ اوپینین یہ بتا رہا ہوں کہ اب ریاست جس مکتب فکر سے پنگا لے رہی ہے, یہ پنگا ویسا پنگا نہیں ہے جو باقی مکاتب فکر کے ساتھ ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ
آپ نے دیوبند کے ساتھ پنگا لیا اور اس کے ساتھ آپ سٹیبل ہو گئے کچھ عرصے بعد، جو لال مسجد میں جو ایک ڈکٹیٹر نے بدماشی کی تھی اور اس کی پاداش میں ہم کئی سال تک خودکش حملے بھگتتے رہے، یہ تو ضرب عضب اور رد الفساد کی برکت سے ملک میں کوئی امن آیا اور نان سٹیٹ ایکٹرز کا جو معاملہ یہ ٹھپ ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ تو ایک دیوبندی مکتب فکر کے لوگ تھے، اور وہ بھی چند لوگ تھے، اس میں سے میجر پورشن تبلیغی جماعت کا تو آپ نکال دیں، جو دیوبند میں خیر کی علامت ہے۔ عقیدے کا اختلاف ہمارا ان کے ساتھ اپنی جگہ، بہرحال دیوبندی مکتب فکر میں خیر ہے تبلیغی جماعت، یہ نہ ہوتی تو یہ پورا مکتب فکر ہی جو ہے نا ایک سب سے وائلنٹ مکتب فکر تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے 80s کے اندر سنی شیعہ فساد میں اعلی کار یہی مکتب فکر بنا تھا، تو ان کو تو ٹیکل کر لیا۔ اہل حدیث تو ویسے ہی بہت تھوڑے ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں۔ اہل تشیع جو ہیں وہ بھی چونکہ اس اعتبار سے نان وائلنٹ نہیں ہوتے، ان کی آپ دیکھیں اتحاد بین المسلمین کی جتنی آپ کو تنظیمیں نظر آئیں گی وہ شیعہ کی، کیونکہ مائنورٹی میں، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے پیچھے رہیں۔ پیچھے بچ گئے بریلوی، جو سب سے نان وائلنٹ مکتب فکر رہا ہے، جنہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں پرفارم کی ایز اے مکتب فکر۔ انڈیویجول کوئی شخص کرتا ہے، وہ تو 2 دفعہ میں بھی بھگت چکا ہوں مرڈر اٹیمپٹ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز اے مکتب فکر یہ نان وائلنٹ ہے۔ اب یہ جو ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی ہے ٹی ایل پی پہ پابندی لگانے والی، اس کے بعد یہ پورا مکتب فکر وائلنٹ ہو جائے گا، اور یہ آپ دماغ سے نکال دیں کہ یہ صرف ٹی ایل پی کے رکن ہوں گے، نہیں، انڈکلیئرڈ پوری بریلوی مکتب فکر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیوبندیوں کے ساتھ لوگ ان کے اپنے بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے لال مسجد کے بعد، لیکن ان کے ساتھ دعوت اسلامی بھی کھڑی ہوگی، الیاس قادری صاحب کی جماعت انڈکلیئرڈ کھڑی رہے گی، اور سب سے بڑے جو ان کے اس وقت مفتی اعظم ہے پاکستان کے، ان کے تنظیم المدارس کے ہیڈ مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے تو اسی وقت پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ یہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ کاز اب ایسی آئی ہے جو یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ، یعنی کون انکار کر سکتا ہے؟ ناموس رسالت کے اوپر تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں۔ تو چونکہ بریلوی مکتب فکر نے اس چیز کو ایجنڈے کے طور پہ سامنے رکھا ہوا ہے، لہٰذا اب یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کا تعلق ٹی ایل پی سے ہے یا دعوت اسلامی سے ہے یا منہاج القرآن سے ہے یا وہ نقشبندی ہے یا وہ قادری ہے یا وہ چشتی ہے یا سہروردی ہے یا وہ فلاں پیر کا مرید ہے، یہ گولڈے والی گدی کے ساتھ اٹیچ ہے، یا وہ جو ہے وہ سیال شریف کی گدی کے ساتھ اٹیچ ہے، یا وہ توسا شریف والوں کے ساتھ اٹیچ ہے، یا وہ کوٹلی والوں کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ سب کے سب ایک ہوں گے۔ اور اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں میں زیادہ تر تعداد خود انہی کی ہے، کیونکہ عوام جو ہی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نا، مہربانی کر کے نا اپنا کھانا جو ہے نا وہ ٹفن میں اپنے گھر سے ہی لے کے آیا کریں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملات بہت آگے تک، کیونکہ کسی ایک انڈیویجول کا دماغ خراب ہونے کی دیر ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا پولیس والوں کو انہوں نے کیسے مارا ہے، اور وہ پولیس والے ان کے اپنے مکتب فکر کے ہی ہیں، زیادہ تر تو بریلوی ہیں بیچارے، اور وہ کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ۔ اور سر اگر یہی پرائم منسٹر کے ہاؤس کے اندر جو مالی ہے اس کے دماغ میں اگر آ گیا کہ یہ میں جس کے یہاں پہ یہ درانتی کے ساتھ یہ کانٹ چھانٹ کر رہا ہوں یہ یہودی ایجنٹ ہے، تو وہ درانتی پھر پرائم منسٹر کے گلے پہ ہی جا کے چلے گی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈیویجول کا، چونکہ وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھ رہا ہوگا نا، یہ جو ممتاز قادری والی ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو وہ اپنے ایمان کا حصہ اسے سمجھتا تھا نا۔ میں تو کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے حق میں نہیں ہوں، نہ کسی مولوی کی نہ کسی ریاستی ادارے کی۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی اسلام میں حرام ہے، تو وہ ظاہر اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہر کوئی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ وہ تو واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مؤمن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور اس کا کلائمیکس صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے جس میں سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے،
اور حضور علیہ السلام نے محبت سے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا، تو حضرت عمر بھی تھوڑے فرینک ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر نا آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ بالکل سچی بات کی، پہلے نمبر پہ تو انسان کی اپنی جان ہی ہوتی ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے، اچھا حضرت عمر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہیں گے واہ کیا بات ہے، میں تیرے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کے تجھے عزیز ہوں۔ انہوں نے فرمایا عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے۔ ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اگر سیدنا عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اپنی جان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت نہ کرنے لگ پڑیں، تو ظاہر ہے ہم تو کسی لیول پہ ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ تو بالکل ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ یعنی جس طریقے سے حکومت یہ کر رہی ہے، میرا تو خیال ہے کہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیے اور اس پورے معاملے کے اندر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں نہ عوام کا نقصان ہو، نہ ریاستی اداروں کا، اور نہ ہمارے ایمان کا۔ پہلے نمبر پہ تو ایمان ہے، پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہم نے اپنے ایمان کی بقا کے لیے لیا تھا، اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں کہ جن کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اور مجھے بتائیں کہ جب ان کے بریلوی مکتب فکر کے اپنے وزیر نور الحق قادری صاحب، وہ وزارت مذہبی امور سنبھالے ہوئے ہیں، وہ سگنیچر کر رہے ہیں کہ جی ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ جو کچھ کریں گے، یہ سگنیچر کرتے وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم پہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ کیا پاسبل ہے کہ فرانس کے ساتھ ہم اس طریقے سے تعلقات کو توڑ کر پوری یورپین یونین کو اپنے جب خلاف کر لیں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس وقت نہیں تھا ان کو پتا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا، اس وقت نہیں تھا پتا۔ تو اب تو تحریک لبیک والوں کا پلڑا بھاری ہے اس اعتبار سے کیونکہ گورنمنٹ نے عہد کیا ہوا تھا، اور گورنمنٹ عہد نہیں توڑ سکتی۔ قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس نازل کیے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمانڈ اس حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں تمہیں قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، عہد پورا کیوں نہیں کیا۔ حتیٰ کہ مسند امام احمد میں حدیث ہے جو مشکات المصابی میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، بے دین ہے جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا۔ ریاست جب عہد کرتی ہے تو اس کو اپنا عہد پورا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ دوسری پارٹی کو قائل کر لے اس بات پہ کہ وہ دستبردار ہو جائے اپنے مطالبے سے۔ دھونس اور زبردستی کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا نہیں دبا سکتے۔ اب رہ گئے یہ فرانس کے جو سفیر والا ایشو ہے، اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ان دنوں میں دوبارہ سے لوگوں نے اپلوڈ کی ہیں۔ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آرگنائز طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں، اور سفیر اگر آپ نکال بھی دیں گے تو کب تک؟ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے بھی تو کب تک؟ میں انہی سے ہی پوچھتا ہوں جو بہت زیادہ نعرے مار رہے ہوں گے لوگ، کہ بتائیں کہ اگر آپ کی ماں یا بچہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور ایک ٹیکے سے اس کی جان بچنے والی ہو، اور مارکیٹ میں آپ جائیں اور میڈیکل سٹور والا کہے کہ یہ آپ کے فرقے کے مفتی اعظم کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے اور یہ فرانس کے فلاں سرجن کی تحقیق کے بعد بنا ہے، تو یہ جو نعرے مارا ہے نا وہ بھی کہے گا جی مفتی اعظم نے سانوں پتہ ہے، چھڑ دیو اے منو دوسرا ٹیکہ دیو فرانس والا۔ ظاہر جی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، 80 نوبیل پرائز آ چکے ہیں فرانس کے وہ اس لیب کے لیے جس لیب سے سب سے پہلے وہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین نکلی تھی، لوئی پاسچر، ایک انسان اتنا بڑا مسیحا پوری انسانیت کے لیے، 2 ویکسین اس نے بنائی۔ ایک تو یہ ویکسین تھی کتے کی کاٹنے، پہلے تو لوگ کتے کاٹنے سے مر جایا کرتے تھے،
یہ ریبیز کے، یہ اس بندے نے ویکسین بنائی تھی، لا علاج مرض ہوتا تھا یہ، پاگل کتا کاٹ دے وہ انسان بھی پاگل ہو جاتا تھا، کچھ دنوں بعد مر جاتا تھا۔ اور دوسرا، یہ شراب کے اندر ایسے جراثیم اس کے بنانے کے دوران بنتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو اس نے وہ اس پروسیس کو ریفائن کیا تھا۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا میں کوئی شراب کے حق میں بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اور اس نے چھوٹی سی ایک لیب قائم کی، اور 80 نوبیل پرائز صرف اس لیب سے آ چکے ہیں۔ دنیا میں جتنی بڑی بیماریاں آتی ہیں نا، سب سے پہلے ویکسین وہ اس بندے کی اس لیب سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ آپ کو ایک پہلو بتا رہا ہوں، میں کوئی فرانس کے فضائل نہیں آپ کو سنا رہا، اور چندے لینے کے لیے، فنڈز لینے کے لیے ہم لوگ ان کے آگے ہی ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یا تو ہم اتنے مضبوط ہوں نا کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اس طریقے سے سروائیو کر سکیں۔ باقی یہ جو کتابی باتیں کتابوں میں رہنے دیں، صحابہ کرام کی مثالیں دینا، صحابہ کرام والا پہلے ایمان لے کر آئیں، ٹھیک ہے، ان کی کمٹمنٹ لے کے آئیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم عشق رسول کے نام کے اوپر اپنے بھائیوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، ان کے موٹر بائکس کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنے بینک لوٹ لیتے ہیں۔ آج تک کوئی عاشق رسول میں نے نہیں دیکھا جو ویڈیو بنائے اور سامنے اپنی نئی گاڑی کھڑی کر کے اس کو آگ لگائے اور کہے کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دیکھو میں نے یہ آگ لگا دی۔ لیکن وہ جس کی گاڑی توڑ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس کی گاڑی کوئی توڑے، کسی فوجی کی گاڑی توڑ دیتا ہے، وہ تو عوام کی گاڑی ہے، عوام کے ٹیکسز کی ہے، اور وہ ایک بندے کے معاف کرنے سے نہیں ہوگا، وہ کروڑوں عوام سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو اپنا موٹر بائک اور اپنی گاڑی جلا کے تو کبھی نہ کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا۔ یہ سب کچھ دوسروں کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ تو حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا ہے نا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ یہ معاملہ اس اعتبار سیٹل ہو جائے گا، ورنہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ وقتی طور پہ ان کو دبا لینے سے ایشو ایڈریس ہو جائے گا، تو سر یہ نہیں ہونا۔ یہ گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ وقتی طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں نا دب جائے گا، لیکن آئے دن آپ کو ایسی رپورٹیں ملیں گی۔ جب تک کہ آپ اس کو پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کریں گے اور مین سٹریم میں لا کے جماعتوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ وقتی طور پہ ہمیں یہ ڈیسیجن اس طرح کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہم پہ لٹکی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنے ایمان کو منوائیں۔ میں یہ نہیں کہتا سرٹیفکیٹ لیں ان سے اپنے ایمان کا، لیکن کم از کم ان کو یہ یقین دلائیں کہ آپ منافقت نہیں کر رہے ہیں۔ اب تو وہ کہیں گے کہ جی آپ نے لکھ کے ہم سے ایک عہد کیا اور اب آپ عہد توڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے قصوروار تو وہ ہے جس نے غلط عہد کیا تھا، اب توڑا، اب جب کیا گیا تو پھر آپ طریق لبیک کو تو کوئی بلیم نہیں کر سکتے۔ تو میں تو اس میں یعنی مین قصوروار موجودہ حکومت کو سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیا، ظاہر ہے وہ بچے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، ان کی ذہن سازی اس قسم کی ہوئی ہے، اس طرح کی حرکتیں تو باقی لوگوں نے بھی کرنی ہوتی ہیں، وہ کریں گے۔ ظاہر ہے ہم نے اپنی نیشن کو یہی تو جذبات پڑھائے ہیں۔ یہ بھی ریاست کی غلط پالیسیز تھی نا۔ ایم کیو ایم کا جو عذاب اس حکومت پہ، اس ملک کے اوپر مسلط تھا، وہ بھی ہماری ریاستی پالیسی کی وجہ سے تھا۔ طالبان والا جو ایشو ہوا اور وہ جب بگڑا، وہ بھی ریاستی پالیسی تھا۔ یہ بھی اب جو کچھ ہوا یہ بھی ریاستی پالیسی ہے۔ تو لہٰذا آپ کسی چیز کو بھی ڈیپ ڈگ کریں نا تو ریاست ہی قصوروار نکل رہی ہوتی ہے اس طرح کے تلخ رویوں کے اگینسٹ، کیونکہ عوام تو عربی میں کہا جاتا ہے عوام کل انعام، وہ تو چوپایوں کے مانند ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے مانند، آپ جس طرف ان کو چلا دیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو آنے والی نسلوں کو ایک سیف ملک نہیں دے سکتے۔ اور میں سب سے زیادہ پریشان پتہ کس بات سے ہوتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں۔ ہم اپنے ملک میں مسلمان ہو کے اپنے آپ کو انسیف فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسلمان ہی نہ کاٹ دے۔ تو جب مسلمان سے ڈر رہا ہے تو غیر مسلم اس دین میں کیوں آئے گا؟ وہ کہے گا میں تو ادھر ہی سکون سے بیٹھا ہوں، پہلے میں اس دین میں آؤں اور پھر اپنی جان کو میں سٹیک پہ لگوا لوں۔ یہ جتنے احتجاج ہوتے ہیں یہاں تو وہ مخالفین اپنے بھائیوں کو اس طرح مار رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اس طرح مار رہے تھے پولیس والوں کو جیسے یہ خود فرانس کے سفیر ہی ہیں، اور پھر پولیس والوں نے بھی جس طریقے سے ان کو مارا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی انڈین فوجی ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں، یہ غدار وطن ہے۔ اور میں اس میں ایک بات سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا
ایک تو یہ بات تھی کہ غیر مسلم کیا امیج لیں گے، دوسرا یہ جو چند ایک انڈکلیئرڈ قسم کے ریاستی اداروں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور وہ آڈیو ریکارڈنگز کروا کے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تحریک لبیک کو تو اسرائیل فنڈ کر رہا ہے، جی انڈیا فنڈ کر رہا ہے۔ لعنت ہے جی ایسی سوچ کے اوپر کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو، مخلص لوگوں کو جن سے معاملہ مس مینج ہوا، آپ ان کے اوپر یہ الزامات لگائیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ لوگ کون ہیں، یعنی کوئی مریخ سے تو نہیں نازل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں۔ ایون میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خادم رضوی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے۔ میں نے ان کی ڈیتھ کے اوپر بھی میری ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی گئی تھی۔ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی زندگی فقر میں گزری ہے، انہوں نے اس تنظیم سے کچھ حاصل کر کے اپنے ایسٹس نہیں بنائے ہیں، درویشی کی زندگی ان کی گزری ہے۔ میں تو ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، میں تو 94 میں ایف ایس سی کا جب اسٹوڈنٹ تھا 1994 میں، تو ہمارے گلی کی مسجد میں ہی وہ آیا کرتے تھے مہینے میں ایک دفعہ، اور اسی مسجد سے انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، جیلم سے ہی وہ کیے ہوئے، یہ ان کا پیر خانہ بھی ہے، کالے دیو میں ان کی بیت ہے، اور ان کا علمی بھی، یعنی آپ سمجھ لیں یہیں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو مرتے دم تک درویشی کی زندگی ان کی رہی ہے۔ ان کو انڈیا کیا، میں کہتا ہوں جی آپ بھی ذرا فنڈنگ لگا کے دیکھیں۔ یہ بھی ساتھ رضوی صاحب کو بھی پوری کوشش کی بعض لوگوں نے کہ پیسے دے کے بٹھاتے ہیں، تو ان میں بحیثیت انسان، ہر انسان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اس کاز کے لیے کوئی کمزوری نہیں کہیں پائی جاتی۔ لہٰذا یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں نا کسی کو ذرا سے اختلاف کے اوپر، اسرائیل کا ایجنٹ، انڈیا فنڈ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو کل کو تو سر پھر ہمارے حکمران بھی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، ہمارے ریاستی ادارے بھی اپنے فنڈ بچانے کی خاطر یا مجبوریوں کی وجہ سے کئی معاملات میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو انڈیا کا بھی دوستی کا کافی نشہ چڑھا ہوا ہے بعض لوگوں کو، تو ہم اپنے حکمرانوں کو بھی، اپنے ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں نہیں کر رہے، بلکہ یہ انڈیا کے، اسرائیل کے اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ ہم بھی وہی گالی دینا شروع کر دیں ان کو جو یہ گالی عوام کو دے رہے ہیں بعض لوگ ان میں سے بیٹھ کے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ نہیں دے رہے ہیں، تو اس قسم کے جو بیانات دینے والے ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ باقی ہر معاملے میں ٹویٹس آ جاتی ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی، ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے بھی، اس طرح کے معاملات میں بھی آنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا ٹی ایل پی کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ محب الوطن ہے، پاکستانی ہے، اور مس مینجمنٹ ہو گئی تھوڑی سی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ٹیکل کر لیں گے۔ اس طریقے سے چلیں، بجائے کہ آپ فوراً ہی جناب فارن فنڈنگ کا الزام لگانا شروع کر دیں گے۔ اور جی شواہد مل گئے ہیں، شواہد آج تک آپ لوگوں کی کوئی دلیل کورٹ میں کبھی ثابت نہیں ہوئی، اور پھر کہتے ہیں جی وہ کورٹ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتے شواہد۔ آپ سٹون ایج میں رہ رہے ہیں، آج کے دور میں تو آپ لوگوں کی ویڈیو خفیہ بنا سکتے ہیں، فون کالز ٹیپ کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کورٹ میں پیش کرنے کے قابل نہیں تھا یہ ثبوت، تو سر پھر آپ کو تو فوراً ان اداروں سے، حکومتوں سے الگ ہونا چاہیے کہ اس ماڈرن دور میں بھی آپ ثبوت نہ اکٹھے کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں انجینئر ہوں تو میرے حوالے یہ کریں، میں آپ کو یوں کر کے بتاؤں، یہ بھی نہیں میں کہوں گا، ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے چکر میں، وہ کسی پڑھے لکھے بندے کے حوالے کریں، یہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ پرائیویٹائز کر دیں، آپ دیکھیں کس طرح معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہانے بالکل غلط ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنی مجھے یعنی ایک باتیں کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے حکومت کے گوش گزار کرنی تھیں، اور عوام الناس کے بھی، علماء کے بھی، کہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ٹرو اسپرٹ میں، ایک دوسرے سے نفرت کی بجائے کو ایگزسٹ کرنے کے جذبے کے ساتھ ان معاملات کو سالو کریں، تاکہ ہم آنے والے اپنے پاکستانیوں کو ایک امن والا ملک دے سکیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، 69 نمبر آیت پہ ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ ساتھ ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ اس کے ساتھ یہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ ہے فضل اللہ کی جانب سے، وکفا باللہ علیما،
اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، جس کے پاس زیادہ کوئی دولت آ جائے کہتا ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے، چاہے آرام سے کمائی ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل فضل یہ ہے کہ قیامت والے دن کسی کو انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، خذوا حذرکم، ہوشیار رہو. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے کینٹ کے علاقوں میں بھی یہ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، خذوا حذرکم. یہ سلوگن آپ کو جتنی فوجیوں کی چھاونی ہے نا ان کے بیجز کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت چوکنے رہو دشمن سے. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، چاہے تم ٹولیوں کی شکل میں نکلو، سب کے سب مل کر نکلو، ہر صورت میں چاہے اکیلے ہو، کانشیس رہو اپنے دشمنوں کے اگینسٹ. ظاہر ہے کہ یہ اسپیسیفکلی تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ایک مسلسل مسلمانوں کا ایک چونکہ ریولوشن جاری تھا ہجرت مدینہ کے بعد، اور اندر کی سازشیں بھی اور باہر کی بھی سازشیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے تھوڑی سی، پھر جب انہیں مصیبت پہنچے گی قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس جنگ میں شامل نہیں تھے. یعنی جب کبھی کسی مہم پہ آپ نکلیں گے تو وہ پہلے تو وہ لیٹ ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم شامل نہ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ اس مہم کے اندر مسلمانوں کو کوئی لاس ہوا تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم ساتھ شامل نہیں تھے. اور ساتھ ہی اب ان کی 2 نمبری دیکھیں، چونکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں نا، جب دوسری صورتحال ہوگی تو کیا ہوگی؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کے فضل سے مال غنیمت ملے اور فتح مل جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي، تو کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا، ہمیں بھی تھوڑا سا مال غنیمت پہ سے کوئی دنیا کا مال مل جاتا. یعنی جب نقصان ہوگا تو کہیں گے شکر ہے ہسی نہیں سی جنگ اچ گئے، اور جب جنگ میں فتح ہوئی اور مال غنیمت ملا تو پھر یہ آپ کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے کہ چلو ہم گئے تو نہیں، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے، ہماری دوستی کام آ جائے. کنت معہم فافوزا فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کامیابی حاصل ہو جاتی. فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس چاہیے کہ لڑا کریں اللہ کی راہ میں. یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ توبہ میں ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصحاب رسول کو کہہ رہا ہے کہ جب تم نے دنیا بیچ کے آخرت کمائی ہے نا، تو پھر تمہیں اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو جائے، یعنی چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے غازی ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. یعنی اللہ کے حضور اجر پکا ہے، چاہے کوئی شہادت کو پہنچے، خواہ وہ غازی ہو. ایون اس سے پہلے تو یہ بھی گزر چکا کہ اگر کسی کو نیچرل ڈیتھ بھی ہوئی ہے نا اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید لکھے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا تو اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نا تو وہ شہید لکھا جائے گا. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے تو وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا. یعنی شہادت کی تمنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تبھی پتہ چلے گا نا کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ورنہ جان دیے بغیر تو نہیں پتہ چلتا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، جبکہ جو لوگوں میں سے پسا ہوا طبقہ ہے، جو غیر مسلم علاقے کے اندر یعنی مکے کے اندر ایمان قبول کرنے کے بعد وہاں پہ پسے ہوئے لوگ ہیں،
والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے جن پہ ظلم کر رہے ہیں مکے کے لوگ اور تم مدینے میں ہو، یقولون اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ مظلوم لوگ دعا کرتے ہوئے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، ہم پہ ظلم کرنے والے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے پاس اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی پشت پناہ بنا دے، کوئی ہمارا مددگار بنا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے جو ساتھی ہیں مسلمان جو مکے میں پس رہے ہیں وہ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی مددگار ہمارا بھیج۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود نہیں آ کے مدد کرنی، مدد کرانی لوگوں کے ذریعے ہے۔ ہاں، نگاہ مار کے کچھ نہیں ہونا، دنیا بقدر ایفٹ ہے۔ تو وہ مظلوم تو دعائیں کر رہے ہیں اور تم قتال سے بھاگ رہے ہو۔ ظاہر ہے اس سے مراد کامل الایمان مومنین نہیں تھے جو مہاجر تھے، وہ تو پکے ایمان والے تھے۔ اس سے مراد نیو مسلمز تھے جن میں ابھی ایمان اس لیول کا نہیں تھا، یا وہ لوگ تھے جو اوپر سے مسلمان تھے تو اور اندر سے منافق۔ تقریریں اور نعرے وہ سب سے آگے لگاتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن ابی بھی جمعہ والے دن آگے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا تھا، لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں ان کی بات سنو۔ ٹھیک ہے، تو مسجد میں بھی آپ کھڑ پینچی دیکھیں کئی لوگوں کو کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا لیکن میں چھوڑتا ہوں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، لیکن یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں یعنی شیطان کے راستے پر، اللہ کے مخالفین کے راستے پر کر رہے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو ایسے جو شیطان کے ولی ہیں، دیکھیں اولیاء جو ہیں شیطان کے بھی ہوتے ہیں، اولیاء، اس لیے میں کہتا ہوں یہ اولیاء ہیں، اولیاء اللہ تو ڈیفینیٹلی صرف صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ بعد میں تو ہو سکتا ہے ایک ادھر بھی آپ دیکھ لیں، ایک فرقے کا ولی دوسرے کا مشرک ہوتا ہے، دوسرے کا ولی اس کا گستاخ رسول ہوتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب کمزور فریب ہے، صرف تھوڑی سی دلیری دکھانے کی ضرورت ہے۔ شیطان کا فریب بڑا کمزور ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں واقعی شیطان اور اس کے پیروکار ان میں وہ پیشن نہیں ہوتا جو اہل ایمان کے اندر ہوتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے، کیونکہ اہل ایمان کو تو آخرت کی امید ہوتی ہے نا۔ شیطان کے پیروکار تو اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے قبائلی تعصب میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے، کوئی اپنی نیشن کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں مجھے تو موت چاہیے، کیونکہ آگے اس سے بہتر زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب یہ چیز جس کے اندر ہوگی نا پھر سر اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور یہی چیز تھی صحابہ کے اندر کہ انہوں نے چند سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جب ایک شخص جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے میدان جنگ میں اترے تو سر وہ کوئی حکمت عملی بھی ذہن میں نہیں رکھے گا، وہ تو پھر حضرت خالد بن ولید کی طرح فرنٹ سے جا کے لیڈ کرے گا، جہاں پہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہا ہو کہ ان کا جو سپر سالار ہے وہ فرنٹ پہ آ گیا، وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، تو بندر تو ڈر جاتا ہے پھر کہ یار یہ کیا ہے۔ اور پھر ان کے جناب روب، جناب داڑیاں، زلفیں، تو پھر آپ دیکھیں شکلیں بھی بڑی روب والی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایفیکٹ ڈالا تھا، ایمان بھی تھا روب بھی تھا۔ آج بس صرف گیٹ اپ رہ گیا، ہاں گیٹ اپ ہے، آپ جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں مجاہدین والی، لیکن حالت یہ ہے کہ جیسے ہی ادھر سے چندہ بند ہوتا ہے دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ان ساری آیات میں ذہن میں رکھیے گا، اس جہاد اور قتال سے مراد آج کا جہاد اور قتال نہیں ہے جس میں مسلمان کا گلا کاٹے۔ آج جہاد اور قتال آرگنائز طریقے سے ہی ہوگا، جس طرح خلفائے راشدین کے طریقے میں ایک لیڈر ہوتا تھا، اس کی انسٹرکشنز کی بنیاد پہ آگے جہاد اور قتال ہوتا تھا۔ تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.